چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ سب کو خوش آباد رکھے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، ایک واقعہ بھی سنتے ہیں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو ہمارے مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں آج بھی یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ 50 بار۔ جی 50 بار۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ تو پیارے بچوں کتنی پیاری فضیلت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ صلو علی الحبیب۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ رحمان سیکھ رہے تھے، اور پیارے بچوں سورہ رحمان کی ہم 8 آیات سیکھ چکے ہیں۔ کتنی آیات سیکھ چکے ہیں؟ 8 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کی 9ویں اور 10ویں آیت سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سب تیار ہیں نا پھر؟ تو آپ نے جو باتیں میں بتاؤں گا آپ نے توجہ سے سننی ہے، پھر میں آپ سے سوال بھی کروں گا تو آپ نے جوابات بھی دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیات پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ تو پیارے بچوں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے حمزہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ حمزہ۔ یہ حمزہ ہے الف ہے؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں۔ حمزہ۔ حمزہ ہے۔ اب یہ تو الف لکھا ہوا ہے، آپ اسے حمزہ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت لگا کے پڑھے تو حمزہ ہو جائے گا۔ جی پیارے بچوں، جب الف پر کوئی حرکت نہ ہو تو اسے الف کہتے ہیں، لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ اسے ہم حمزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ۔ حمزہ کہتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے حمزہ۔ اب حمزہ ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک حرف ہے حمزہ اور دوسرا حرف ہے عین۔ پیارے بچوں جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ حلق کے نچلے حصے سے۔ اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے۔ حلق کے درمیانے حصے سے، یعنی اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ۔ اچھا پیارے بچوں اس میں جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، نہ اس میں جھٹکا دینا ہے نہ اسے کھینچنا ہے، بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے آ۔ سمجھ میں آیا؟ اور اسے پڑھنا ہے عین زبر آ، عین زبر آ، آ، آ،
आ। فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے قوف. کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا پیارے بچوں قوف بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک حرف ہے قوف اور دوسرا حرف ہے کاف. جب ہم قوف کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، کیونکہ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ اور کاف کو ہم باریک پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. قوف کو موٹا پڑھنا ہے اور کاف کو باریک پڑھنا ہے. یعنی اسے پڑھنا ہے قوف زبر قا، قوف زبر قا، اور اسے پڑھیں گے کاف زبر کا. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں زا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اب زا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے زا، دوسرا حرف ہے ذال اور تیسرا حرف ہے ضا. پیارے بچوں جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے جو یہاں بھی لکھا ہوا ہے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ذال اور ضا کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، زا میں سیٹی کی آواز آئے گی اور ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے. ذال کو ہم باریک پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. اور جب ہم ضا کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، کیونکہ ضا کن میں سے ہے؟ کن میں سے ہے؟ جی حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو ضا کو موٹا پڑھنا ہے اور ذال کو باریک پڑھنا ہے. سمجھ میں آیا بچوں؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے تو. کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہاں لکھا ہوا ہے تا. کیا لکھا ہوا ہے؟ اب ان دونوں کی آواز بھی ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے، تو اور تا، لیکن ان میں فرق ہے کہ تا کو ہم باریک پڑھیں گے اور تو کو موٹا پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، کیونکہ تو بھی حروف مستعلیہ میں سے. آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے تو. کیا لکھا ہوا ہے؟ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے موٹا پڑھنا ہے اور تا کو باریک پڑھنا ہے. سمجھ میں آیا بچوں؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے. اور جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وقف کرتے ہیں. اب وقف کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں اگر زبر، زیر یا پیش ہو تو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. یعنی یہاں نون پر زبر ہے تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اسے ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، ایک اور قاعدہ نوٹ کر لیں کہ پیارے بچوں جب بھی حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مد عارض ہوتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ ہے اور اس کے بعد عارضی سکون ہے، یعنی وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض ہوگا. اور مد عارض کو پیارے بچوں ہم 1، 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1، 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو اسے بھی ہم 1، 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. سمجھ میں آیا بچوں؟ یعنی اسے پڑھنا ہے میزان، آگے وقف، میزان، میزان. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ضاد. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں بھی لکھا ہوا ہے ضاد. اب یہ ضاد ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں بھی فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ضاد اور دوسرا حرف ہے دال. جب ہم دال کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. اور جب ہم ضاد کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، کیونکہ ضاد کن میں سے ہے؟ کن میں سے ہے؟ اچھا پیارے بچوں یہ حروف مستعلیہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ. کیا ہوتے ہیں؟ حروف مستعلیہ. تو ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے موٹا پڑھنا ہے اور دال کو باریک پڑھنا ہے. سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں بھی وقف کی علامت ہے، آیت کے مکمل ہونے کی نشانی ہے. تو جب یہاں پر وقف کریں گے تو میم کو
میم کو ساکن کر دیں گے. اور یہاں پر بھی وہی قاعدہ لگے گا کہ الف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے, یعنی وقف کی وجہ سے میم ساکن ہوگا, تو یہاں پر عارضی سکون ہے تو یہاں پر بھی مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ اور مد عارض کو کتنا کھینچتے ہیں؟ کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں, تو اسے بھی 1 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو یہ سارے قواعد آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ اب آئیے ہم ان دونوں آیات کو مل کر دہراتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بالقسط بالقسط. قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور طا کو بھی موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ بالقسط بالقسط وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اب یہ آیت مجھے کون سنائے گا آپ میں سے؟ آپ سنیں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے, لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. پھر آئیے اگلی آیت دہراتے ہیں. پڑھیں. وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ. اچھا پیارے بچوں, یہاں پر را ساکن ہے, اور جب بھی را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ پر پڑھیں گے اسے. پڑھیں. وَالْأَرْضَ 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 وَضَعَهَا 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 لِلْأَنَامِ لِلْأَنَامِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ جی آپ سنائیں. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اچھا یہ وَضَعَهَا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ایسا لگ رہا ہے آپ دال میں کلکلا کر رہے ہیں. وَضَعَهَا. ٹھیک ہے؟ پڑھیں. وَضَعَهَا وَضَعَهَا. وَضَعَهَا. پھر سے پڑھیں پوری آیت. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اچھا اب یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ یہاں عین لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسے اہا نہیں پڑھنا. وَضَعَهَا وَضَعَهَا. سمجھ میں آیا؟ جی. اب دوبارہ سے پوری آیت سنائیں. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. اور کوئی سنائے گا دونوں آیات؟ اب دونوں آیات کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. اور یہ صحیح کب ہوگا؟ جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے, بار بار پڑھیں گے, پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ آئیں ایک بار پھر سے ہم ان دونوں آیات کو دہراتے ہیں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ مدرسۃ المدینہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ کیسا؟ میرا نام محمد بلال ہے اور میں مدرسۃ المدینہ حنفیہ میں پڑھتا ہوں۔ میں 8 بجے دعا مدینہ میں شامل ہوتا ہوں، 8:15 بجے دعا مدینہ ختم ہو جاتی ہے، پھر میں کلاس میں جاتا ہوں، سبق کو ریوائز کرتا ہوں، اس کے بعد میں سبق یاد کر کے سب کو سناتا ہوں۔ سبق سنانے کے بعد 9:30 بجے سب کی ہوتی ہے، 9:30 سے 11 بجے تک سب کی سناتے ہیں۔ اس کے بعد منزل ہوتی ہے، 12:30 بجے وقفہ ہوتا ہے ہمارا۔ وقفہ کرنے کے بعد 1 بجے ہماری نماز ہوتی ہے، 1:30 بجے ہماری کلاس لگتی ہے، ہم 2 بجے منزل سناتے ہیں، پھر ہم کل کا سبق یاد کرتے ہیں۔ سبق یاد کرنے کے بعد ہماری 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ میں مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ تقریباً پچھلے 18 سال سے یہاں مدرسۃ المدینہ حنفیہ مسجد گلبہار میں نظامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ یہ مدرسہ الحمدللہ 1998 سے یہاں زیر تعمیر ہے اور اب تک اس میں الحمدللہ کم و بیش 85 بچے جو ہیں وہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور کم و بیش 650 سے 700 کے آس پاس بچے جو ہے یہاں پر ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس وقت جو 2021 میں ہماری موجودہ بچوں کی تعداد ہے تقریباً کم و بیش 135 بچے یہاں پر جو ہے حفظ و ناظرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ 135 بچوں میں جو ہے 45 بچے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور تقریباً 55 کے قریب جو بچے ہیں وہ ناظرہ کل وقتی جو ہے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی بچے جز وقتی الف میں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے، ان کی تربیت کر رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں، آج ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کے متعلق کچھ باتیں سنیں گے کہ ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ پیارے بچوں، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ سکھایا کرتے، قرآن پاک یا کوئی ضروری باتیں سکھایا کرتے، تو کبھی کبھی درمیان میں صحابہ کرام عرض کیا کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ۔ اس کا معنی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام پاک کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ اب پیارے بچوں، کچھ غیر مسلموں کی ڈکشنری میں، ان کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی والا معنی رکھتا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی زبان میں یہ لفظ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر ان لوگوں نے اسی بری نیت سے، یعنی اسی برے معنی کے ارادے سے راعنا کہنا شروع کر دیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات سمجھاتے تو وہ کہتے راعنا راعنا، معاذ اللہ غلط نیت سے یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ اچھا، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں جو ہے غیر مسلموں کی اس اصطلاح کے بارے میں پتا تھا کہ وہ لوگ یہ لفظ غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ایک دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمہ ان کی زبان سے سنا تو فرمایا اے خدا کے دشمنوں، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا۔ کیا دوں گا؟ بہت سخت سزا دوں گا۔ یہ سن کر ان غیر مسلموں نے کہا کہ ہم پر تو آپ غصہ ہوتے ہیں جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ یعنی وہ غیر مسلم کہنے لگے کہ ہم بھی یہی لفظ کہتے ہیں اور آپ کے مسلمان بھائی بھی یہی لفظ کہتے ہیں، تو آپ ہم پر غصہ کر رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو گئے، یعنی انہیں دکھ پہنچا، اور وہ اسی دکھی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اس مسئلے کا حل معلوم کریں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں راعنا کہنے سے منع کر دیا گیا
اور اسی معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا. یعنی آیت میں بتایا گیا کہ رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو. کیا کہو؟ انظرنا. ٹھیک ہے. اب وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ترجمہ: اے ایمان والوں، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں انبیاء کرام، خاص طور پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا اہم فرض ہے. کیا ہے؟ جی، اہم فرض ہے ہمارے لیے. اور پیارے بچوں، اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے. کیا ہے؟ جی، جو انبیاء کرام علیہم السلام کی بے ادبی کرتا ہے، ان کی شان میں کوئی چھوٹی بات کہتا ہے، تو ایسا کرنا کفر ہے. اللہ پاک ہم سب کو انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ وہ کوئی بھی چھوٹی بات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی جائے وہ برداشت نہیں کرتے تھے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت کرنی چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ ان کی بارگاہ کے آداب خود قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے. تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت رکھنی چاہیے، اور اللہ پاک سے یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول بنائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے پاس دو ٹیمز ہیں. میری رائٹ سائڈ پر ہیں ٹیم گرین اور لیفٹ سائڈ پر ہیں ٹیم بلو. جی. اور ان دونوں ٹیمز کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن کمپٹیشن سے پہلے کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا درست جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 پوائنٹس. اور اگر آپ کو اس کا درست جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں، اور آپشن لینے کے بعد اگر آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے. اور اگر آپ نے غلط جواب دے دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. تو آپ سب تیار ہیں؟ جی. تو سب سے پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین، آپ بتائیں کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں طوفان آیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ٹیم گرین نے بالکل درست جواب دیا ہے اور آپشن بھی نہیں لیا. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو، آپ بتائیں قرآن پاک میں دوسرے نمبر پر کون سی سورت آتی ہے؟ سورہ آل عمران. سورہ آل عمران. آپ کا جواب غلط ہے، کیونکہ دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ آتی ہے. سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ آتی ہے. تو اس سوال میں ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین، آپ بتائیں اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو ٹیم گرین کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. آپ بتائیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک کس اسلامی مہینے میں آتا ہے؟ شوال. شوال. آپ کا جواب غلط ہے، کیونکہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ربیع الاخر کے مہینے میں آتا ہے. کس مہینے میں آتا ہے؟ ربیع الاخر. تو اس سوال میں بھی ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین، آپ بتائیں حدیث کی سب سے فرسٹ کیٹیگری کی کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف. بخاری شریف. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو، آپ بتائیے
فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو ٹیم بلو کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ٹیم بلو نے آپشن بھی نہیں لیا اور جواب بھی بالکل درست دیا ہے. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین آپ بتائیں خلیل اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید تو صحابی ہیں. آپ کا جواب غلط ہے. خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. کس کا لقب ہے؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. تو اس سوال میں ٹیم گرین کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. شب براءت کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ شوال. شوال میں آتی ہے. آپ کا جواب غلط ہے. شب براءت شعبان کے مہینے میں آتی ہے. کس مہینے میں آتی ہے؟ شعبان کے مہینے میں آتی ہے. تو اس سوال میں بھی ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین یہ آپ کا آخری سوال ہے. آپ بتائیے قرآن پاک کے 27ویں پارے میں سورہ حدید موجود ہے. حدید کا معنی کیا ہے؟ لوہا. لوہا حدید کا معنی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آخری سوال ہے. آپ بتائیں وَإِذَا سَمِعُوا یہ کون سا پارہ ہے؟ 7واں پارہ ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اور اسی کے ساتھ ٹیم بلو کا ٹوٹل ہوتا ہے 20 پوائنٹس. کتنے ہو گئے؟ 20 پوائنٹس. اور ٹیم گرین کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس. تو کون سی ٹیم ونر ہے؟ ٹیم گرین. جی تو ٹیم گرین آج کی ہماری ونر ہے. اور انشاءاللہ دونوں ہی ٹیمز کو انعامات بھی دیے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ لیں ٹیم بلو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.